بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 35واں درس ہوگا۔ سامعین محترم، درود پاک پڑھنے والوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، انہوں نے کیا رفعتیں اور کیا شانیں حاصل ہوتی ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہوگا جو ہم آج کے درس میں بیان کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو محمد جزری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہے، بہت سے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا جناب؟ تو فرمایا ایک دن جب میں اپنی سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے، اور وہ ننگے پاؤں تھا۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی وہ درود پاک میں مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک بادشاہ کا پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے گا کہ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیے گا۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم کوئی اس کے نوکر ہیں؟ اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ چلا ہے، اسے کیا مال ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی، اور رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا درود پاک پڑھنے میں مشغول ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے؟ فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تم سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، یعنی حلوہ طلب کیا، مگر تم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں تو اس درویش کو معمولی جان کر نظر انداز کر رہا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، میں اسے ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن میں جب اس جگہ پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا تھا۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اللہ کے بندے آ، میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے کہا ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول میری سفارش کرے تو پھر تم مجھے روٹی لا کر دو گے؟ مجھے تمہاری روٹی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ مجھے اسی حیرانی کے عالم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سامعین گرامی، ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ سعادت الدارین کے حوالے سے یہ واقعہ یہاں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت گئے۔ رحم اللہ تعالی ورفع درجاتہم،
اللہ رب العزت ایسے سعادت مند لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔